سورہ واقعہ رکو 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظیم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم۔ ترجمہ: بس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی، اور اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ بے شک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے، جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے۔ بس کیا تم ایسی بات کو سرسری اور معمولی سمجھ رہے ہو اور اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ جھٹلاتے پھرو؟ پس جب کہ روح نرخرے تک پہنچ جائے گی اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، ہم اس شخص سے بنسبت تمہاری بہت زیادہ قریب ہے، لیکن تم نہیں دیکھتے۔ پس اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں اور اس قول میں سچے ہو تو ذرا اس روح کو تو لوٹاؤ۔ پس جو کوئی بارگاہ الہی سے قریب کیا ہوا ہوگا اسے تو راحت ہے اور غذائیں ہیں اور آرام والی جنت ہے، اور جو شخص داہنے ہاتھ والوں میں سے ہے تو بھی سلامتی ہے تیرے لیے کہ تو داہنے ہاتھ والوں میں سے ہے۔ لیکن اگر کوئی جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے تو کھولتے ہوئے گرم پانی سے مہمانی ہے اور دوزخ میں جانا ہے۔ یہ خبر سراسر حق اور قطعاً یقینی ہے، پس تم اپنے عظیم الشان پروردگار کے نام کی تسبیح کر۔ جزاکم اللہ خیر۔ وانتی فجزاکم اللہ خیرن، بارک اللہ فیکی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے احسان عظیم سے ہم سورہ واقعہ کے آخر تک پہنچ چکے ہیں۔ انشاءاللہ جو ابھی آپ کے سامنے آیتیں تلاوت کی گئی ترجمے کے ساتھ، اس کی تفہیم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب العالمین۔
میری بہنوں، جیسے کہ ہم اس سورہ کے پچھلے آیات میں دیکھتے آئے ہیں کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس کائنات کو جو اس نے بنایا، ایک دن آئے گا کہ توڑ پھوڑ کر دے گا، قیامت قائم ہو جائے گی اور اس کے قائم ہونے میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ وہ کیسی ہوگی؟ پست کرنے والی، کسی کو بلند کرنے والی۔ اور جب کیا حال ہوگا؟ زمین زلزلے سے ہلا دی جائے گی، پہاڑ پراگندہ گرد و غبار کی طرح ریزہ ریزہ ہو کر اڑیں گے۔ پھر 3 جماعتوں میں ہم تقسیم ہو جائیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بائیں ہاتھ والے، ایک آگے جانے والے سابقون، اور ایک داہنے ہاتھ والے اصحاب الشمال۔ تو ہم نے پچھلے دروس میں مقربون کے بارے میں پڑھا۔ مقربون کون ہیں؟ اللہ کے نزدیک ہونے والے۔ سابقون کون ہیں؟ ان کے بارے میں پڑھا، اور اصحاب الیمین کے بارے میں پڑھا، اور جنت کے تذکرے، کیسے ان لوگوں کو کیسی پیاری پیاری جنتوں میں رکھا جائے گا، وہ پڑھا۔ اور پچھلے درس میں ہم نے اصحاب الشمال کے بارے میں پڑھا کہ جو اللہ کی بات کو جھٹلاتے تھے، جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو جھٹلاتے تھے، اللہ کے رسول کو جھٹلاتے تھے، ان کے بارے میں پڑھا کہ ان کو کیسے عذاب دیا جائے گا، اور اصحاب الشمال ان کو کہا۔ اور ہم نے پچھلے دروس میں یہ بھی پڑھا اس سورہ کے کہ ان کو کیسے جہنم کا عذاب دیا جائے گا اصحاب الشمال کو، یعنی داہنے ہاتھ والوں کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا تذکرہ کیا تھا، ہم نے اللہ کی قدرت اور کیسے سوالات اللہ پاک نے کیے تھے۔ پچھلے درس میں ہم نے سورہ واقعہ کے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے اللہ پاک نے سوالات کیے کہ کیا مطلب پانی کے نازل کرنے والے تم ہو یا ہم ہیں۔ اس طریقے کے سوالات جو ہم نے پڑھے تھے، بڑے ہی دل کو دہلا دینے والی بیان تھا۔ الحمدللہ آج ہم آخری رکوع تک پہنچ گئے ہیں۔ آئیے اس میں کیا درس نصیحت ہے دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ اصحاب الشمال کے بارے میں بتاتے ہوئے، جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے، اللہ پاک نے انسان کو جھنجھوڑا ان سوالات کے ذریعے سے کہ تم پانی حتیٰ کہ تم پانی جو پیتے ہو اسے بادلوں سے تم اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟ اگر ہمارا منشا ہے کہ اسے کڑوا کر دیں تو پھر وہ کڑوا ہو جائے گا اور تم کچھ بھی نہیں کر سکتے بولے، ہے نا؟ پھر تم شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ بھی بتایا کہ تم مطلب تو آگ سلگاتے ہو، درخت جو اللہ تعالیٰ لگاتے ہیں، ہر وہ چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پیدا ہوتی ہے ایک نصیحت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں عبرت و نصیحت کے لیے رکھی ہیں۔ تو پھر بندے کو چاہیے نا کہ اللہ کی طرف رجوع ہو۔ تو آخر آیت ہم نے لاسٹ سورہ واقعہ کے درس میں ہم نے آخر آیت یہ پڑھی تھی کہ فسبح بسم ربک العظیم، بس اپنے بہت بڑے رب کے نام کی تسبیح بیان کرو۔ اب آج جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی وہ آیت نمبر 75 سے ہے۔ اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ فلا اقسم بمواقع النجوم، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی۔ اور فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ، اور بے شک وہ قسم کیسی ہے، لو تعلمون، اگر تم اس کو جانو تو وہ عظیم، بہت بڑی ہے۔ یعنی یہ جو قسم ہے نا، اللہ پاک نے جو قسم کھائی ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، یہ بمواقع النجوم، کیا نجوم ستاروں کے گرنے کی قسم جو کھائی نا، ستارے جو گر جاتے ہیں، یعنی کیا مطلب گر جانا؟ مطلب ڈوب جانا، چھپ جانا، غائب ہو جانا۔ تو یہ جو ستارے غائب ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بہت بڑی قسم ہے، ستاروں کا جھڑنا، اس کا غائب ہو جانا ایک بہت بڑی قسم ہے اگر تم جانو۔ تو میری بہنوں، اس کا علم کیا ہے؟ ستاروں کا علم جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں سبحان اللہ ہمیں نظر آتا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ بلیک ہول جسے کہتے ہیں نا، بلیک ہول آپ نے پڑھا کبھی اس بارے میں؟ بلیک ہول یعنی ایک کالا سوراخ، بلیک ہول یعنی ایک کالا سوراخ۔ یعنی آسمانوں میں یہ بھی باتیں معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، بے شک یہ بہت بڑی قسم ہے اگر تم کو اس کا علم ہو۔ تو اس کا علم کیا ہے میری بہنوں؟ تھوڑا سا مختصر سا میں بتاتے ہوئے آپ کو آگے بڑھوں کہ یہ ستاروں کا جو علم اللہ نے فرمایا نا کہ یہ یعنی نجوم کا، یہ ستاروں کا گرنا، غائب ہونا، جھڑنا، یہ جو ہے نا،
تو یہ بڑی قسم ہے، اللہ پاک نے فرمایا نا، تو یہ بڑی قسم کیسے ہوئی، آپ کو ایک چھوٹی سی جھلک اس کی بتاؤں کہ بلیک ہول ایک ہے، یعنی آسمانوں میں اللہ کی کائنات جو ہے وہ بڑی کائنات، جہاں پر یعنی ساری یعنی زمین کائنات کا ایک حصہ ہے، اور بھی کئی آسمان ہیں اس میں، مطلب بڑے بڑے پلانٹس ہیں نا، سورج، چاند، ستارے، جو بہت بڑے ہیں، یہ بہت بڑے، یعنی ہماری زمین سے کئی سو گنا زیادہ، کئی ہزار گنا زیادہ، 100 بھی نہیں، کئی ہزار گنا زیادہ سورج بڑا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے سورج سے بھی بڑے بڑے سیارے کئی ہیں، ستارے کئی ہیں، نجم جو ہے نا، ستارہ جو بولے نا، نجم ستارہ مطلب ہم کیا سمجھتے ایک چھوٹی چیز، نہیں، سورج سے بھی بڑے بڑے ستارے ہیں بعض، تو وہ سورج سے بھی بڑے بڑے ستارے، اور کہکشاں، پتہ ہے آپ کو، کہکشاں کہتے ہیں ستاروں کا مجموعہ، بہت بہت زیادہ ستارے، اب اس میں سورج سے بڑے بھی ہو سکتے، سورج سے چھوٹے بھی ہو سکتے، سورج سے کئی ہزار گنا بڑے بھی ہوتے، تو وہ پورے ستارے، آپ کو پتہ ہے یہ ایک سائنسی تحقیق ہے کہ پلانٹ میں اوپر مطلب جو آسمان ہے، تو آسمانوں میں، پلانٹس میں، یہ جو ستارے ہیں وہ روزانہ کئی پیدا ہوتے، اور کئی سووں ہزاروں ستارے غائب ہوتے رہتے، بلیک ہول میں چلے جاتے۔ آپ پڑھے ہوں گے بلیک ہول کے بارے میں، بلیک ہول میں چلے جاتے۔ تو یہ مطلب اللہ تعالیٰ نے ان بلیک ہولز کی، یعنی مطلب یہ کہ جب ہم تصور کرتے ہیں کہ ستارے جھڑ کر کہاں جا رہے ہیں، غائب ہو رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، تو یہ اللہ کی تخلیق کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کتنی بڑی بڑی تخلیق اللہ پاک نے کی ہے۔ اور وہ جو بگ بینگ تھیوری جسے کہتے ہیں، یا پھر جو بلیک ہول کا جو معاملہ ہے، جو آسمانوں کا علم ہے، ستاروں کا علم ہے، نجوم کا علم ہے، یہ پورے یہ جو مطلب ایک دنیا ایک الگ بڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تمہیں اگر معلوم ہونا تو بڑی قسم ہے، یعنی بڑی بڑی چیزیں اللہ نے کائنات میں بنائی ہمارے زمین کے مقابلے میں۔ اب زمین پہ ہم اتنے چھوٹے سے، ساری زمین پر ہم اپنے آپ کو میں دیکھوں تو ایک ذرہ برابر بھی نہیں ہوں میں زمین کے سامنے۔ اللہ نے تو زمینات بنائے، ایک زمین نے کئی زمین بنائے، کئی آسمان بنائے، کئی ستارے، کئی سیارے، بڑے بڑے یعنی پلانٹس، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، واقعتاً بہت بڑا ہے ہمارا رب، اللہ نا بہت بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں جو قسمیں کھاتا ہوں نا، کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے، یہ بڑی قسم کھا کے میں کہہ رہا ہوں، لو تعلمون عظیم، اگر تم جانو تو یہ بڑی قسم ہے۔ اور یہ قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، انہ لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن بڑی عزت والا ہے، یعنی اللہ نے اس کو عزت دی ہے، قرآن کریم کہا ہے۔ قرآن کریم یعنی عزت والا، بزرگی والا، بڑا قرآن، عزت والا قرآن۔ یعنی پہلے تو اللہ نے قسم کھائی، اور قسم کس کے لیے کھائی؟ قرآن کے لیے، بتایا کہ یہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے، بڑی کریم، بڑی عزت والی کتاب ہے۔ اور ہمارا کیا حال ہے کہ ہم کس قدر اس کی عزت کرتے ہیں؟ یعنی اس کی عزت یہ نہیں ہے کہ ہم نے اسے آنکھوں کو لگایا، چوما، اور گھر کے کسی اونچے دریچے میں رکھ دیا، اونچے مقام پر رکھ دیا، اونچے کبڈ میں رکھ دیا، بڑا یعنی ہم نے تکریم کا اس کا اظہار کیا، یہ نہیں، غلط۔ تکریم یہ نہیں ہے، قرآن کی تکریم یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اسے کسی اونچے مقام پر رکھ دیں۔ قرآن کی تکریم حقیقتاً یہ ہے کہ اس کے اندر جو احکامات ہیں اس کی پابندی کی جائے، اسے پڑھا جائے، اسے سمجھا جائے۔ آپ کہتی ہیں، میں کہتی ہوں، اگر میں کہوں کہ میں اپنے ماں باپ کی بڑی عزت کرتی ہوں، اور ان کی اتنی عزت کرتی ہوں کہ میں مطلب ان کو گھر کے کسی بڑی زبردست مقام پر ان کو لا کے بٹھا دی، اب ان کی بات ہی نہیں سن رہی ہوں میں، اور بول رہی ہوں کہ نہیں میں بہت عزت کرتی ہوں میں ان کی، تو کیا مطلب ہوا؟ عزت کا تقاضا کیا ہے؟ عزت کا تقاضا کیا ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے، ماں باپ ہیں ان کا حق ادا کرے، قرآن ہے تو قرآن کا بھی حق ادا کرے، اللہ پاک کا حق ادا کرنا ہے، بندوں کا حق ادا کرنا ہے، کئی چیزوں کے حقوق ہمیں ادا کرنے ہیں، کئی مخلوق کے اللہ تعالیٰ کے ہمیں حقوق ادا کرنا ہے، حتیٰ کہ اللہ نے جانوروں کے بھی حقوق رکھے ہیں، ہر ایک کا حق ادا کرنا ہے۔ تو قرآن کا تو بہت بڑا حق ہے، کیونکہ یہ کلام اللہ ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے، لوگ بولتے تھے نا اس زمانے میں، کافر و مشرکین کیا بولتے تھے، کیا عمل کرنا جی قرآن پہ، یہ کیا سننا، بلے کہ یہ تو
بولے کہ کوئی آگے جن سکھا دیتا، بولے جادو ہے یہ، کوئی آدمی آ کے سکھا دیتا، کوئی سکھا دیتے، ایسے ایسے باتیں کرتے تھے. شیاطین لا کے پہنچاتے، بولتے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ انہ لقرآن کریم، نہیں یہ تو بڑی عزت والا قرآن ہے، فی کتاب مکنون، جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے، یعنی لوح محفوظ میں ہے یہ. اور لا یمسہ الا المطہرون، جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں. یعنی ان کا یہ کہنا کہ مشرکین کا یہ کہنا کہ نہیں یہ کلام بولے کہ انہوں لا کے کوئی شیاطین آپ کو دیتے، بولے نعوذ باللہ من ذالک. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی شیاطین کے مجاری نہیں کہ اس قرآن کو چھوئے، اسے پاک مقرب فرشتے ہی چھوتے ہیں. لا یمسہ الا المطہرون، لا یمسہ، اسے نہیں چھوتا مگر پاک، یعنی پاکیزہ فرشتے ہی اسے لاتے ہیں. کوئی شیطان اسے نہیں لاتا نعوذ باللہ، جیسے یہ لوگ بولتے تھے کفار و مشرکین. عمل نہیں کرنا ہوتا نا ان کو قرآن پہ، تو بولتے کہ نہیں قرآن کو ہم مانتے ہی نہیں، بولے کہ یہ نبی پر کوئی شیاطین آتے ہیں اور کچھ بھی کہہ جاتے ہیں انہیں اور یہ کہتے ہیں ہمیں. تو نعوذ باللہ اللہ نے اس بات کی تردید کی، قسم کھا کے کہا کہ نہیں یہ قرآن کریم ہے اور یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اور اسے سوائے پاک لوگوں کے یعنی فرشتوں کے کوئی نہیں چھوتا. تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے. تو میری بہنوں یہ تو کانٹیسٹ پورا آ رہا ہے قرآن کے بارے میں ہی کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اسے پاک لوگ ہی چھوتے، مطلب فرشتے ہی لاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک، فرشتوں کے علاوہ کوئی اسے چھو ہی نہیں سکتا. وہ لوگ کہتے تھے نا مشرکین کے نہیں شیاطین لے کر اترتے ہیں، تو نعوذ باللہ بولے اللہ تعالیٰ کہ کیسے ممکن ہے، یہ قرآن تو شیطانی اثرات سے بالکل محفوظ ہے، شیاطین اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتے. تو یہ تو اس کا ظاہر مفہوم ہے. اور لوگ بعض اس سے یہ اصطلاح نکالتے ہیں کہ ناپاک لوگ اس کو نہیں چھو سکتے، لہٰذا کوئی بھی بغیر وضو کے چھونا ہی نہیں قرآن کو، بولے نعوذ باللہ. ایسا نہیں ہے، مومن پاک ہوتا ہے، چھو سکتے ہیں، لیکن ہاں افضل ہے کہ آپ وضو کر کے ہاتھ لگائیں، لیکن چھو سکتے ہیں، چھونے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی مطلب اس کو روکا نہیں گیا. لیکن لوگ اس کو یعنی اس آیت کو یہ دلیل لیتے ہیں کہ اسے پاک لوگ ہی چھونا چاہیے. تو ویسے تو پھر مومن تو پاک ہی ہے، نہیں پاک حالت میں چھونا، وضو کر کے ہی چھونا، اس کو بغیر وضو کے چھونا ہی نہیں قرآن کو، نعوذ باللہ اس طریقے سے کہتے ہیں، غلط ہے. کوئی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، ایسا کئی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اسے پاک فرشتے ہی چھوتے ہیں، رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ، تنزیل من رب العالمین. افبہذا الحدیث انتم مدہنون. اب یہ اصل بات ہے، اب یہ چھونا نہیں چھونا، یہ مسئلہ وہ مسائل، یہ سب مسائل سے سب میں اہم بات قرآن کی، سب میں اہم بات یہ ہے میری بہنوں کہ یہ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا بندے سے. اللہ بندے سے سوال کرتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ بندے سے سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ افا بہذا الحدیث انتم مدہنون، بس کیا تم ایسی بات کو جو یہ قرآن ہے، اللہ کی بات ہے، افا بہذا الحدیث، ہذا الحدیث مطلب یہ حدیث بول رہے ہیں، یہ حدیث مطلب بات، یہ بات کس کی بات ہے، یہ کس کا کلام ہے، اس کو اللہ نے کبھی کلام اللہ کہا، کبھی کہا کہ یہ قرآن کریم ہے، کبھی کہا کہ ھذا الحدیث، یہ بات کس کی ہے، یہ بات کس کی ہے میری بہنوں، یہ بات اللہ پاک کی ہے. کلام کس کا ہے، یہ اللہ کا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں اس کلام کو کیا تم ایسی بات کو سرسری معمولی سمجھ رہے ہو، انتم مدہنون، ہلکا لے رہے، اس کو مطلب معمولی سمجھ رہے ہیں تم. اللہ تعالیٰ پوچھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ بندے سے سوال کر رہے ہیں کہ یہ ایسی زبردست صفات کا مالک قرآن، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام، اور تم اس کے یعنی اس کا حق یہ ہے کہ تم اس کی قدر کرو، اس کی منزلت کرو، اس کو سمجھو، خوشی سے اس کو اپناؤ. یعنی یہ ایسا کلام ہے کہ تم کیا سمجھ رہے ہیں، بولے افا بہذا الحدیث انتم مدہنون،
بس کیا تم ایسی بات کو سرسری اور معمولی سمجھ رہے ہو؟ انسان سمجھ رہا نا معمولی. اب اگر میں آپ کو پوچھوں کہ تم قرآن کو آپ تو بڑے معمولی سمجھ رہے ہیں قرآن کو, تو بولے نہیں جی ہم نے کیوں سمجھا معمولی, ہم تو نہیں سمجھیں گے معمولی, ہم بہت اہمیت والی ہے. تو پڑھ رہے کیوں نہیں پھر؟ جب اہمیت والی ہے, معمولی نہیں ہے آپ کے نظر میں, تو پھر اس کو روزانہ پڑھنے کا معمول کیوں نہیں بناتے؟ کیوں قرآن کی آیتوں کو بار بار نہیں پڑھتے؟ کیوں قرآن کی بات کو سمجھتے نہیں ہو؟ کیوں اس پر عمل نہیں کرتے ہو؟ کیوں معمولی لے رہے ہو اسے؟ یہ سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ کلام میں, اپنے کلام میں میری بہنوں اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کہ کیا تم ایسی بات کو, یعنی اس قرآن کو سرسری اور معمولی سمجھ رہے ہو اور اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ جھٹلاتے پھرو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. اپنے حصے میں کیا لیتے؟ جھٹلانا. یعنی ایک جھٹلانا ہوتا ہے عملی, ایک جھٹلانا ہوتا ہے لفظی. لفظاً وہ لوگ جھٹلا دیتے, یعنی اپنے قول سے جھٹلا دیتے تھے, قول سے جھٹلا دیتے تھے, بولتے تھے کہ نہیں مانیں گے اس قرآن کو. لیکن آج کا مسلمان نعوذ باللہ اپنے قول سے بھی جھٹلاتا ہے, عمل سے بھی جھٹلاتا ہے. کوئی ہے قول سے جھٹلا رہا ہے, کوئی تو بولتا ہے کہ نہیں میں تو قول سے نہیں, نعوذ باللہ میں تو مانتا ہوں قرآن کو, لیکن اس کا عمل پکار کر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جھوٹا ہے, عمل نہیں کرتا. تو عمل نہیں کرنا مطلب ماننا نہیں, عمل نہیں کر رہا مطلب نہیں مان رہا, جھٹلا دے رہا. یعنی قرآن ایک حرکت کرنے کو کہتا ہے, ایک قدم اس طرف ڈالو قرآن کہتا ہے, اور وہ قدم دوسری طرف ڈالے گا. قرآن کہتا ہے کہ اپنی زندگی میں یہ اسٹیپ اٹھاؤ تم, یہ کہتا کہ میں اور کچھ اٹھاؤں گا, میں دوسرا کروں گا, اس کے اپوزٹ, کوائٹ اپوزٹ. یعنی ایسا بھی نہیں کہ مطلب یہ تھوڑا کر لے رہا ہے, ایسا نہیں, بلکہ ایسا عمل کر رہا ہے جو قرآن کے احکامات کے ایک دم خلاف, اور اسے ہوش بھی نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کیونکہ پڑھا نہیں نا, پتہ ہی نہیں اسے کہ قرآن کے خلاف کب جا رہی ہے. وہ آرام سے قرآن کے خلاف چلی جاتی, اسے پتہ ہی نہیں چلتا. کیوں؟ کیونکہ اس نے علم حاصل نہیں کیا نا. تو میری بہنوں ایسے کئی مسائل ہیں قرآن میں, ایسی کئی باتیں ہیں قرآن میں جو قرآن میں درج ہے, اور انسان کیا کر رہا ہے؟ جہالت کی بنا پر اس کا انکار کر رہا ہے, عمل نہیں اپوزٹ کر کے بتا رہا ہے. قرآن کا ایک حکم ہے, قرآن میں ایک اللہ تعالیٰ بات فرماتا ہے بندے کے لیے, اور بندہ کیا کرتا؟ اس کا کوائٹ اپوزٹ کر کے بتاتا اپنے عمل کے ذریعے سے. تو یہ جھٹلانا ہی ہوا نا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, تم اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ جھٹلاتے پھرو اس کو. ہاں بیٹا ایک دن آئے گا, بولے ایک دن آئے گا. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ, پس جب کہ روح نرخرے تک پہنچ جائے گی. اللہ اکبر, اللہم احفظنا ایمانا, اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے, اللہ ہمیں خوب عمل صالح کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو بہتر سے بہتر انداز میں بار بار اسے پڑھنے والی ہمیں بنا دے, اسے سمجھنے والی, اس پر عمل کرنے والی ہمیں بنا دے. کیونکہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے میری بہنوں, اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب تمہاری روح نرخرے تک آ جائے گی. فلولا اذا بلغت الحلقوم, پس جب کہ روح نرخرے تک پہنچ جائے گی. وانتم حینئذ تنظرون, اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو. اللہ اکبر. یعنی آج جو حماقت کر رہا نا انسان, اللہ کے احکامات کی دھڑلے سے نافرمانی کر رہا ہے, ڈٹ کے نافرمانی کر رہا ہے, بے غیرت بن کے نافرمانی کر رہا ہے. غیرت تھوڑی بھی اسلام کی نہیں رہی انسانوں میں. کئی مسلمانوں کو دیکھ لیجئے آپ, اللہ محفوظ رکھے ہمارے ایمان کو, ہمارے اسلام کو. آپ دیکھ لیجئے کئی لوگوں نے حفاظت نہیں کی اپنے اسلام کی, اپنے ایمان کی, ایمان فروش بن گئے. قرآن ایک کہتا ہے اور ان کے نظریات کچھ اور ہیں, قرآن کا احکامات کچھ اور ہیں, ان کے چلن کچھ اور ہے, خلاف ہے, قرآن کے خلاف حرکتیں. قرآن کہتا ہے فلعنت اللہ علی الکاذبین, اور یہ جھوٹ بول کر لعنتی بنتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ تم دوپٹہ ڈالنے کا انداز تمہارا یہ ہو, ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو اپنے منمانی ڈالیں گے دوپٹہ. بلے قرآن نے دوپٹہ ڈالنے کا انداز بھی سکھایا ہے. قرآن نے کئی احکامات ہم کو دیے, تم یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو, یہ نہیں کرو, یہ نہیں کرو, یہ نہیں کرو. نہیں کریں گے مطلب اپنی منمانی کریں گے.
قرآن کہتا ہے یہ کرو، اس نہیں کریں گے، اپوزٹ کریں گے. قرآن کہتا ہے یہ نہیں کرو، وہ کریں گے. اللہ نے سود کو حرام قرار دیا، اور بزنس جو کرتے نا، بزنس جو کرتے ہیں، بزنس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا، تجارت کو حلال کیا، سود کو حرام کیا. اب کیا کریں گے؟ چور دروازوں سے کھول کھول کے سود کو استعمال کریں گے. تو میری بہنوں، یہ جو حرکتیں کرتے ہوئے انسان اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کب تک جیتا؟ میرے خلاف جا کے، قرآن کے خلاف جا کے، میرے احکامات کے خلاف. قرآن کیا ہے؟ اللہ کے احکامات. قرآن میں کیا ہے؟ اللہ کا کلام، اللہ کے احکامات. اللہ نے کہا یہ کب میرے بندے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. پکار پکار کر ایمان والوں سے خطاب کیا گیا. یا ایھا الناس کہا گیا، کبھی کہا کہ اے لوگو، کبھی کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. قرآن اسے پکارتا ہے، اور یہ ایمان والا اپنے آپ کو ایمان والا بول رہا ہے. کدھر کی ہے یہ؟ سنتا ہی نہیں قرآن کی بات. قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو. یہ انسانوں میں شمار ہوا تو اس کا لوگوں یہ پلٹیں گا نا، اللہ کے کلام کی طرف کان لگائے گا. اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو. اس کا تو لوگوں میں شمار ہی نہیں ہے، سنتا ہی نہیں ہے، سنتی نہیں ہے اللہ کی بات. یا اپنی زندگی، اس کی اپنا لائف سٹائل، اس کا اپنا جینا، اس کا اپنا مرنا، اس کا اپنا بیٹھنا، اس کا اپنا آنا جانا اپنے مرضی کا ہے. اس کو کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کے کلام سے. کیا نہیں دیکھی آپ نے ایسی زندگیاں؟ سب وہ زندگیاں اپنے اطراف میں دیکھ لیجئے جس کو کلام اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں کی زندگیوں پر، افسوس، صد افسوس. ان کو جھنجھوڑیں، ان کو بتائیں، یہ آیتیں بتائیں. اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم کیا افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم ایسی بات کو سرسری معمولی سمجھ رہے ہو؟ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ جھٹلاتے پھرو. فلولا اذا بلغت الحلقوم، بس جب روح نرخرے تک پہنچ جائے گی نا، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو. یعنی ایک انسان اپنے مرنے والے کو قریب سے دیکھتا ہے، اس کی روح چلے جا رہی، بے چین ہو جا رہا ہے. کسی کا بچہ ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کا باپ ہے، بے چین ہو کے بے چین ہو جا رہا ہے، پکار رہا ہے، سامنے چلے جا رہی روح. ہوتا نا، ہم نے اپنے عزیزوں کو دیکھا، سامنے روح جاتے ہوئے پکار رہے ہیں، ممی ممی، پپا پپا، پکار رہے ہیں. لیکن کیا ہوا؟ کیا رکے ہمارے لیے؟ نہیں. روح نکالنی تھی اللہ کو، اللہ نے نکال لی. میرا بچہ پکار رہے، نہیں، چلا گیا بچہ. میری بچی پکار رہے، نہیں، چلی گئی. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تم دیکھتے رہ جاتے، کچھ نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور ہم اس شخص سے بنسبت تمہارے زیادہ قریب ہوتے ہیں. وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے. یعنی مرنے والے سے اللہ تعالیٰ ہم سے بھی زیادہ قریب ہوتے. ویسے تو ہمیشہ ہی قریب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ، اپنی قدرت، اپنے علم کے حساب سے. یعنی تم کو تو ادراک ہی نہیں، اس کا فہم ہی نہیں، تم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ تو تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. من حبل الورید کہا نا اللہ نے، سورہ قاف میں ہم نے پڑھا نا کہ ہم حبل ورید، یعنی تمہاری رگ گردن سے بھی زیادہ تم سے قریب ہیں. اللہ اکبر. تو میری بہنوں، وہ اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہاری روحیں نکلتی رہتی نا، تم دیکھتے رہ جاتے. اچھا، انسان خود بھی دیکھتا خود کی روح کو، کچھ نہیں کر سکتا، تکتا رہ جاتا، آنکھیں اس کی تکتی رہ جاتی ہیں. پھر کیا کرتے ہیں عزیز و قریب؟ اس کے آنکھوں کو بند کر دے، چلو ہو گیا، مر گئے، آنکھ بند کر دو. یعنی انسان کی روح کو جو اندر سے نکالا جاتا ہے میری بہنوں، تو انسان تکتا رہ جاتا، دیکھتا رہ جاتا، کچھ نہیں کر سکتا. ہے تیرے اندر طاقت. اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں ہو نا، اپنے آپ کو بڑے آزاد سمجھتے ہو نا، تم کسی کے انڈر ہے ہی نہیں، ایسا سمجھ رہے نا تم. فلولا ان کنتم غیر مدینین، فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں ہو، ترجعونہا،
لوٹا کے بتاؤ اس کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یعنی جو روح نکل کے جا رہی ہے تمہارے عزیز و اقارب کے پاس سے نکل کے جا رہی ہے، یا تمہارے پاس سے بھی نکل رہی، پلٹا کے لا کے جسم میں ڈال لے سکتے؟ نہیں نہیں. اگر تم یہ سمجھتے ہو فلو لا ان کنتم غیر مدینین، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کسی کے بھی انڈر میں نہیں ہو، اپنی منمانی کرنے والے ہو نا تم، تو اب یہاں پہ بھی کر کے بتاؤ منمانی. روح جب نکل رہی ہے واپس لا کے ڈال لو، بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. روک سکتے اس کو؟ ترجعونہا، لوٹاؤ اس کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیسا خطاب ہے میری بہنوں. اللہ تعالیٰ کتنا یعنی کلیئرلی سمجھا رہے ہیں بندے کو، کتنا کلیئرلی سمجھا رہے ہیں بندے کو. یعنی تم جو حماقت کی زندگی گزار رہے ہو، تم جو سمجھ رہے ہو کہ میں سب کچھ ہوں، میں سب کچھ ہوں، میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، یعنی اپنی مرضی سے زندگی گزارنا، اپنی مرضی سے ہنسنا، اپنی مرضی سے رونا، اپنی مرضی سے بات کرنا، یعنی میں کس سے بھی بات کروں میری مرضی، میں کس سے بھی کیسے بھی رہوں، میں کیسے بھی نکلوں، کچھ بھی پہن کے نکلوں باہر، حجاب کا خیال کروں یا نہ کروں، اپنی زندگی میں اسلام کو نافذ کروں یا نہ کروں، یہ میری مرضی، میں اپنے کسی کے انڈر میں نہیں ہوں میں. سبحان اللہ. تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتی کہ تو کسی کے بھی انڈر میں نہیں ہے، اللہ کے فرمان کتابیں نہیں ہے نا. تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب روح نکل رہی، روک کے بتاؤ. یا پھر کسی تمہارے عزیز و اقارب کی روح نکل رہی، ترجعونہا، اس کو لوٹا کے بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. کوئی نہیں بچا سکتا مرنے والے کو، حتیٰ کہ وہ بادشاہ بھی ہے، اس کے فرمان، انہیں کس کے بھی فرمان کے انڈر نہیں رہتا، بولتا میں حاکم ہوں، میں یہ کر دیتا ہوں، میں وہ کر دیتا ہوں، وہ حماقت میں زندگی گزارا. مرتے وقت اللہ تعالیٰ بول رہی ہیں پورے ڈاکٹرز مل کے پوری کوشش کر رہی، مجبور ہے. روح نکل گئی تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، روح کو روک بھی نہیں سکتا. کوئی چاہ رہا ہے کہ روح کو روک لے، روک سکتا نہیں. کوئی اگر چاہ رہا ہے کہ روح کو روک لے، وہ روک سکتا نہیں، روک سکتا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ تو فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں ہو تو ترجعونہا، اس کو لوٹا کے بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یعنی تمہارا یہ کہنا کہ میں اپنی مرضی، میری زندگی میری مرضی، آج ہو رہا نا نعرہ، آج نعرے لگ رہے ہیں نا لوگوں کے، میری لائف میری مرضی، میری زندگی میری مرضی، میں جو چاہے کروں، جیسے بھی چاہے رہوں. تو یہ بے راہ روی اللہ کو پسند نہیں ہے. من چاہی زندگی، جو بولے وہ کروں، وہ تو جانور کرتا ہے، انسان نہیں کرتا. انسان کو تو رب کے فرمان کے انڈر رہنا ہی ہے. اگر نہیں حماقت کر رہا، بول رہا کہ میں کسی کے زیر فرمان نہیں ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں ہو، ترجعونہا، لوٹا کے بتاؤ اس روح کو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے قول میں سچے ہو. اپنے قول میں تم سچے ہو نا، کہ مطلب میں ہی سب کچھ ہوں، میں یعنی اختیار میں اپنے آپ پر رکھ رہا ہوں، بادشاہ ہوں یا پھر کوئی بھی اپنی مرضی کا مالک ہوں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے، تم اپنی مرضی کے مالک ہے نا، تو تمہاری مرضی، تم روح جاری کسی کی، تم تڑپ رہی، لیکن نہیں روک سک رہے اس کو، لوٹا کے بتاؤ. اللہ مستعان، اللہ مستعان یا ربی. اللہ ہمیں سمجھ دے، اللہ کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین یا رب. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. اب پھر وہی تین جو تھے نا، کیا پڑھے تھے ہم پہلے کہ تم تین گروہوں میں تقسیم ہوگے. کون سے؟ فرسٹ رکو میں ہی پڑھے تھے، ہاں فرسٹ رکو میں ہی پڑھے تھے نا ہم، کہ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، تم تین گروہوں میں شامل ہوگے. پھر لاسٹ میں بھی، اس سورہ کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ پھر اگین تین لوگوں کا ذکر کرتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، بس جو کوئی بارگاہ الہی سے قریب ہوگا، جو مقربین میں سے ہوگا، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ،
اسے تو راحت ہے، غذائیں ہیں، آرام والی جنت ہے۔ یعنی یہ جو انسان اپنی راحت کو یہاں پہ دیکھ لے رہا، من مانی کر لے رہا، غذائیں اس کو جو بولے وہ کھانا ہے، من مانی کر رہا ہے، آرام یہیں پر اسے چاہیے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نہیں نہیں نہیں، جو مخرب بندہ ہے اللہ کا، جس نے اللہ کے قرب حاصل کرنے کی کوشش کی، دنیا میں محنتیں کی، کوششیں کی، جستجو کی، تو اس کے لیے کیا ہے؟ راحت ہے۔ فروح و ریحان، روح و ریحان، راحت ہے، غذائیں ہیں، جنت ہے، نعیم، آرام دہ، اسے راحت اور غذائیں ہیں، آرام والی جنت ہے۔ کس کو؟ مقربین کو۔ اب رہے وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اب جو داہنے ہاتھ والے ہیں، یہ دوسری قسم ہے، یہ عام مومن، یہ عام مومن ہیں۔ ایک ہے مقربین، جو اللہ کا قرب حاصل کرنے والے بہت زبردست اعلیٰ درجے کے مومنین۔ اللہم اجعلنا منہم یا ربی، اللہ ہم کو ان میں سے بنا دے جو مقربین ہیں، اونچے درجے والے مومن ہیں، جنت نعیم میں وہ ہوں گے۔ اس کے بعد کے کم درجے والے کون ہیں؟ وہ مومن جو اصحاب الیمین ہیں۔ اصحاب الیمین دوسری قسم ہے عام مومنین کی، یہ بھی جہنم سے بچ جائیں گے، جنت میں جائیں گے، لیکن درجات میں سابقین سے تھوڑا کم ہوں گے، لیکن ان کے ساتھ بھی کچھ چھوٹا موٹا ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا، ان کے ساتھ بھی بڑا زبردست ٹریٹمنٹ ہے۔ کیا ہے؟ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو یعنی سلامتی ہے تیرے لیے کہ تو داہنے ہاتھ والوں میں سے ہے۔ کیا بولیں گے فرشتے؟ فرشتے تو میری بہنوں مرتے ہی اسے بولیں گے سلام، مرتے ہی سلام کریں گے، روح لینے آئیں گے نا، جب ہی سلام کرتے ہیں فرشتے ان بندوں کو۔ سلام کر کے لے جاتے ہیں، کہتے ہیں تمہارے لیے سلامتی ہے، چلو اپنے رب کے پاس۔ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو بھی سلامتی ہے تیرے لیے، تو داہنے ہاتھ والوں میں سے ہے، تو ان کے لیے بھی سلامتی ہوں گی، ان کے لیے بھی جنت ہوگی، فرشتے آ کر ان کو سلام کر کے لے جائیں گے۔ یہ دوسرا گروہ جو اصحاب الیمین تھا، ایک ہے مقربین، دوسرا اصحاب الیمین۔ اب تیسرا گروہ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، وَأَمَّا رہے وہ إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ، وہ کون سے ہے؟ جھٹلانے والوں میں سے، ضالین، گمراہ۔ ایک ہے جنت کی راہ جو انسان کو تلاش کرتے ہوئے جانا ہے، جنت کی راہوں پر تلاش کرتے ہوئے جانا ہے۔ اب ایک ہے وہ راہ جو گم ہو گئی، اس کی اندھیرا ہے، کچھ بھی نہیں دکھ رہا اس کو۔ اندھیرا کیا کر لیا اس نے؟ اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اندھیرا ہے مطلب اللہ نے اندھیرا نہیں رکھا اس کے لیے دنیا میں، اس نے کیا کیا دنیا میں؟ اپنی آنکھیں بند کر لی، راہ راست کو نہیں دیکھا، سیدھے راستے کو نہیں دیکھا، اور اپنی زندگی میں اس نے نحوست بھر لی، نحوست کی اس کی زندگی۔ اصحاب المشأمہ جسے کہا گیا، مکذبین الضالین جسے کہا گیا، اصحاب الشمال جسے کہا گیا۔ یہ اپنے کفر کی وجہ سے، اپنے نفاق کی وجہ سے، اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، جہنم کی سزا بھگتیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، رہے کوئی جھٹلانے والے، وہ جو گمراہ لوگ، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، کھولتے ہوئے گرم پانی سے ان کی مہمانی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ کیا ہوگا؟ کھولتے ہوئے گرم پانی سے ان کی مہمانی ہوگی۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور ان کا جانا دوزخ میں ہوگا۔ کہاں جا ملیں گے وہ؟ کہاں جا ملیں گے؟ دوزخ میں۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور دوزخ میں ان کا جانا ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، إِنَّ هَذَا، بے شک یہ کیا ہے؟ لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، سراسر حق ہے، قطعاً یقینی بات ہے۔ اللہ اکبر۔
اللہم احفظنا، اللہم احفظنا، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ یہ 3 درجے ہوں گے ہی ہوں گے، ایک سابقون، ایک اصحاب الیمین، اور تیسرا اصحاب الشمال، ہوگا ہی ہوگا ہی۔ اصحاب الشمال میں کون ہے؟ مکذبین، ضالین، یعنی جھٹلانے والے، گمراہ۔ گمراہ مطلب اندھیروں میں بھٹکنے والے، ضالین، ضلالت کے اندھیروں میں یہ بھٹک رہے تھے دنیا میں۔ انہوں نے اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور اندھی تقلید کر رہے تھے لوگوں کی، ان کا دیکھے کرے، ان کا دیکھے کرے، انہوں بولے سن لیے، انہوں بولے سن لیے، آنکھوں پہ پٹی باندھ لیے، پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، دنیا 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 کے پیچھے۔ یا پھر کسی کے پیچھے چلتے بھی ہیں اپنی آخرت ہے سمجھ کے، لیکن ان کی آخرت نہیں رہتی، کیونکہ آنکھوں پہ پٹی ہے جہالت کی، آنکھ بند ہے ان کی، آنکھ کھول کے قرآن کا راستہ دیکھنا ہے، اس روشنی کو دیکھنا ہے، قرآن کی روشنی سے اپنے آپ کو تازگی بخشنا ہے، قرآن کی روشنی سے اپنی زندگی کو دیکھنا ہے کہ میری زندگی قرآن کی روشنی میں جاری کہ نہیں جاری ہے۔ اب جو لاپرواہی کرتا ہے، جو اللہ کے کلام کو سمجھتا نہیں، سیکھتا نہیں، پڑھتا نہیں، دیکھتا نہیں، وہ گمراہ ہے، وہ جھٹلا رہا ہے، اپنی زندگی میں اپنے اعمال کے ذریعے سے جھٹلا رہا، من مانی کر رہا، ایسے جی رہے ہیں جیسے کہ ہمیشہ یہی رہنا ہے، کسی کو جواب ہی نہیں دینا ہے ان کو۔ آپ دیکھیے زندگیاں، غور کریے، لوگوں کی زندگیوں میں ایسے جی رہے ہیں جیسے کہ بس جینے کے لیے آئے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے ان کے لیے۔ آخرت کی فکر، اللہ کی ذات کون ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات دیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، نہیں کچھ، لیسٹ بادر کچھ بھی نہیں۔ ان کو بس اپنی زندگی مست ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، ایسی گزر جاری، صبح شام صبح شام، نہ دین کی فکر ہے، نہ اپنے آخرت کی فکر ہے، نہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر ہے، نہ اپنے آپ کو جنتی بنانے کی فکر ہے۔ تو یہ لاپرواہی کی زندگی، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن میں اس کی طرف اشارہ کیا۔ تو فرمایا کہ ان ھذا لہو الحق الیقین، لہو حق الیقین، یہ خبر سراسر حق اور قطعاً یقینی ہے کہ 3 گروہ ہوں گے، ایک مخرب، ایک اصحاب الیمین، اور تیسرے آخری بدبخت جو ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ اصحاب الشمال، جو جہنم میں جائیں گے۔ لہٰذا ان باتوں کو دیکھ کر اب یہ تمام انفارمیشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کا کلام منوعاً پہنچایا۔ آخر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسبح بسم ربک العظیم، اس کے جواب میں کیا بولنا ہے آپ کو؟ سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آپ کو پتہ ہے میری بہنوں، یہ پیارے کلمات صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے، کلمتان، 2 کلمے کیا ہے؟ محبوب ہے اللہ کو، اور زبان پر ہلکے ہیں، خفیف ہیں۔ کہاں پر؟ زبان پر، اور پھر بھاری ہے میزان میں، ثقیل ہے، بھاری ہے کہاں پر؟ میزان میں۔ بڑی پیاری حدیث ہے یہ، دوبارہ پڑھ رہی ہوں، غور سے سنیے۔ 2 کلمے جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں اور وزن میں بھاری ہیں، وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو میری بہنوں، جب کبھی بھی یہ آیت پڑھے نا فسبح بسم ربک العظیم، پس تم، کیا معنی ہے اس کا؟ پس تم تسبیح بیان کرو اپنے رب کے نام کے ساتھ جو کہ بڑا عظیم ہے، پس تو اپنے عظیم الشان پروردگار کے نام کی تسبیح کر۔ تو یہ جو حکم ہے نا تسبیح کرو، تو پھر اس کے جواب میں ہمیں ضرور پڑھنا ہے سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور یہ تسبیح میری بہنوں صبح شام کے اذکار میں بھی ہم کو پڑھنا ہے، جب کبھی صبح شام اٹھے بیٹھے چلتے پھرتے جبھی بھی یاد آیا یہ کلمات دہرا لیں اپنی زبان سے، کیونکہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے ایک ایک کلمے کے لیے تڑپے کا بندہ،
یعنی وہ تڑپے گا کہ کاش میں سبحان اللہ ایک مرتبہ اور بول لی ہوتی، کاش میں اللہ اکبر بول لی ہوتی، کاش میں اللہ کی تسبیح، اس کی حمد و ثنا بیان کرتی دنیا میں، ایک ایک کلمے کے لیے، ایک ایک یعنی سبحان اللہ الحمدللہ کے لیے تڑپے گا، ارے ایک وقت اور اپنی زندگی میں بول لینا تھا سبحان اللہ۔ میری بہنوں، جیسے ہم سفر پر جا رہی ہوتی ہیں، بستر پر لیٹی ہوتی ہیں، کئی کسی کے انتظار میں بیٹھی ہوتی ہیں، عادت بنا لے اپنی اللہ کا ذکر کرنے کی، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ ایسا کئی جگہ پر ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اپنی اللہ کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ بیان کرنے کا حکم دیا ہے، تو اسی لیے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے رکوع اور سجود میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ جو پڑھتے ہیں، اللہ کے اس حکم کی فرما برداری ہے کہ یہاں پر یہ جو حکم دیا فسبح بسم ربک العظیم، اور ایک جگہ سورہ اعلیٰ میں اللہ نے فرمایا نا سبحان ربی الاعلیٰ جو ہم پڑھتے ہیں، وہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے کہا نا کہ سبح اسم استغفر اللہ، سبح تو تسبیح بیان کر، سبح اسم ربک الاعلیٰ جو سورہ اعلیٰ کی آیت ہے نا، پہلی آیت، تو اس میں کیا فرمایا اللہ نے کہ تم تسبیح بیان کرو اپنے رب کے نام کی جو کہ اعلیٰ ہے، تو اس کے جواب میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ اور یہ جو آج کی جو آخری آیت ہم نے سورہ واقعہ کی پڑھی کہ فسبح بسم ربک العظیم، یہ اس سے پہلے بھی آیا نا، لاسٹ سیکنڈ رکوع کے لاسٹ میں بھی یہ آئی تھی نا آیت فسبح بسم ربک العظیم، یعنی یہ حکم ہے اللہ کا کہ تم تسبیح بیان کرو اپنے عظیم الشان پروردگار کے نام سے، تسبیح اس کے نام کی تسبیح پڑھو جو کہ عظیم ہے۔ تو اس کے جواب میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور بارہا رکوع سجود میں ہم اللہ کے ان تسبیحات کو پڑھتے ہیں، اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے والا بنائے، اللہ کے جو جو احکامات ہیں اس کی پابندی، یعنی قرآن کو پڑھ کے، حدیث کو پڑھ کے ہمیں اللہ کی مکمل فرما برداری کرنے والے ہمیں بنائیں۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔